الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، اس درس میں انشاءاللہ ہم سورہ کاف کی آیت مبارکہ 18 سے آیت مبارکہ 21 تک کا ترجمہ و تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا وکذالک اعثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فیہا اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد طلب کرتے ہوئے ترجمہ و تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور تم سمجھتے ان کو ایقاظاً کہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو، ذات الیمین دائیں جانب، وذات الشمال اور بائیں جانب، وَقَلْبُهُمْ اور ان کا کتا باسط پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ دونوں ہاتھ اپنے، بالوسید دہلیز پر، لو اطلعت اگر تم جھانکتے، علیہم ان پر، لولیت البتہ پیٹھ پھیر لیتے، منہم ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے، ولملئت اور البتہ تم بھر دیے جاتے، منہم ان سے، رعبا روب خوف کی وجہ سے۔ وتحسبہم ایقاظا تم خیال کرتے ہو ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں، ایقاظ اس کا روٹ ورڈ یا قاف ضا، وہم رقود حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، کہ اگر تم میں سے کوئی اس غار کے دہانے پر پہنچ کر دیکھتا تو ایسے لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ اور اللہ ہی ان کو کروٹیں دائیں بائیں جانب بدلوا رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے کیونکہ وہ زمین پر سو رہے تھے، اگر کروٹیں نہ بدلتے تو اس زمین کی مٹی ان کے جسم کھا جاتی۔ جو لوگ بیمار یا بوڑھے ہو جاتے ہیں کروٹ نہیں بدل سکتے، ان کو بیڈ سورز ہو جاتے ہیں، جسم کھائے جاتے ہیں، اور مٹی تو ویسے ہی کھانے والی ہے، تو اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ کرنے کا انتظام کر دیا۔ پھر ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ باسط دراز کیے ہوئے تھا، وسید اس کا روٹ ورڈ واو صاد اور دال،
بند کرنا، دہلیز کو بند کر کے اور دروازے پر ہاتھ پھیلا کر نگرانی میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سارا ماحول ان کے حق میں تھا، ان کو دیکھ کر کوئی انہیں نقصان نہیں دے سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا تھا کہ کوئی ان تک پہنچ نہ پائے۔ اگر کوئی جاتا تو وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، وَلَا مُلِئْتَ اس کا روٹ ورڈ میم لام حمزہ، البتہ تم بھر جاتے روب خوف سے، انہیں دیکھتے ہی ایسا خوف طاری ہوتا کہ تم وہاں ٹھہر نہ سکتے، منہ موڑ کر فرار ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے انتہائی جاندار اور خوبصورت انداز میں اصحاب کہف کا واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ وہ اتنی گہری نیند میں تھے کہ جب اٹھے انہیں علم ہی نہ تھا کہ وہ کتنی دیر سوتے رہے۔ اللہ نے ان پر کیسی نیند طاری کی، اس کی حقیقت وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بیان نہیں فرمایا، لیکن ایمان والوں کا وتیرہ یہی ہونا چاہیے کہ انہیں بات سمجھ آئے یا نہ آئے، آمنا وصدقنا کہیں۔ قرآن مجید میں اس طرح کے اور بھی تذکرے پائے جاتے ہیں جن کی حقیقت تک ابھی انسان اپنے سائنسی علوم کے باوجود نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ان کے کتے کا تذکرہ پڑھ کر دل کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ رب کائنات نے ایک کتے کا ذکر فرما دیا۔ کتا اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے۔ ہم اپنے رب کے کتنے وفادار ہیں، اس پر بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اٹھایا ہم نے ان کو لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم آپس میں، قالا کہا، قائل کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم لبستم کتنا ٹھہرے تم، قالو انہوں نے کہا، لبسنا ٹھہرے ہم، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ، قالو وہ کہنے لگے، ربکم تمہارا رب، عالم زیادہ جانتا ہے، بما لبستم جو ٹھہرے تم ساتھ اس کے، فبعثوا پس بھیجو، احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم ساتھ اپنے سکے کے یعنی چاندی کے، حاذہ اس، الی المدینۃ شہر کی طرف، فلینظر پھر چاہیے کہ دیکھے، ایہا کون سا ان میں سے، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن کھانے کے اعتبار سے، فلیاتکم بس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس، برزقن کھانا، من ہو اس سے، ولیتلطف اور چاہیے کہ حسن تدبیر سے کام لے، نرمی کرے، ولا اور نہ، یشعرن جتائے، خبر دے، بکم احدا تمہارے بارے میں کسی ایک کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا، جب وہ اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے، جیسے عموماً اکٹھے انسان ایک جگہ سو رہے ہوں تو ایک دوسرے سے ٹائم کا اندازہ لگانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر آرام کیا، تو ایک نے سوال کیا، باقی نے جواب میں کہا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اسی طرح انسان سے قیامت والے دن سوال ہوگا کہ وہ دنیا میں کتنا ٹھہرا، اور انسان کو دنیا کی زندگی چند لمحے کی لگے گی۔ اس سوال اور جواب کے بارے میں غور کیجئے کہ وہ لایانی بحث اور گفتگو میں نہیں پڑے کہ مزید اپنے سونے کے اندازے لگا کر وقت ضائع کرتے۔ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیکار، لایانی، بے فائدہ گفتگو سخت ناپسند ہے۔ فوراً اس بات کو چھوڑا، کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے، اب کام کی بات کرو، بھوک لگی ہوئی ہے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ہم میں سے کسی ایک کو چاندی کی کرنسی مراد پیسے دے کر شہر کی طرف بھیجو، جو جائے وہ بڑی احتیاط اور سمجھداری کے ساتھ جائے، اور خیال رکھے کہ جو وہ کھانا لائے وہ صاف ستھرا پاکیزہ حلال کھانا لائے۔ اس آیت مبارکہ کا سب سے عام سبق ازکا طعاما، پاکیزہ حلال کھانا۔ قرآن کریم میں ابتدا میں ہی سورہ بقرہ میں پہلا حکم ہی حلال اور طیب کھانے کا دیا۔
کیونکہ کھانا انسان کی پہلی ضرورت ہے۔ جس طرح کی غذا انسان کھاتا ہے وہ اسی طرح اس کی جسمانی روحانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ غیر متوازن کیمیکل والی حرام خوراک نہ صرف جسم بلکہ روح کو بھی بیمار کر دیتی ہے۔ انسان سست، عبادت سے غافل اور حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ صفائی کو اس لیے ہی نصف ایمان کہا گیا ہے۔ صفائی چاہے جسمانی ہو، گھر کی ہو، لباس کی ہو، عادات کی ہو، اخلاق کی ہو، خوراک کی ہو، انسان کو چست، باہمت اور پاکیزہ بناتی ہے۔ مومن گندگی سے نفرت اور پاکیزگی سے محبت کرتا ہے، جس سے اس کے ایمان اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے اصحاب کہف کی مزید خوبی نکھر کر سامنے آتی ہے کہ وہ پاکیزگی سے محبت کرنے والے تھے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لفظ موٹے حروف کے ساتھ قرآن کریم کے بالکل وسط میں آتا ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو درست سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کا روٹ لام طا فا ہے۔ لطف کے دو معنی ہیں، ایک باریکی اور حسن تدبیر سے سوچ سمجھ کر کام کرنا، اور دوسرا خوش خلقی، مہربانی، نرمی سے کام لینا۔ ان دو چیزوں سے ہی امت مسلمہ محروم ہو چکی ہے۔ اگر اب بھی ہم ان دو صفات کو اپنا لیں کہ پلاننگ، تدبیر، سمجھداری اور نرمی کے ساتھ معاملات زندگی ادا کریں تو کامیابی لازمی ہے۔ تو یہاں اصحاب کہف کی اس صفت کا بیان فرما کر ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ کیسے انہوں نے تدبیر اور معاملہ فہمی سے کام لیا۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ انہم، بے شک وہ، ان یظہروا، اگر وہ غالب آ جائیں، علیکم، تم پر، یرجموکم، سنسار کر دیں گے تم کو، او یعیدوکم، یا لوٹائے جائیں گے تم کو، فی ملتہم، اپنی ملت میں، ولن تفلحوا، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے، اذن، تب، ابدا، کبھی بھی۔ جس ساتھی کو کھانا لینے کے لیے بھیج رہے تھے اس کو سمجھا رہے تھے کہ بڑی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اگر انہیں ہمارے خفیہ ٹھکانے کا علم ہو گیا تو وہ ان یظہروا، ہم پر غالب آ کر ہمیں گرفتار کر لیں گے، اور انہوں نے اگر ہمیں گرفتار کر لیا تو دو راستے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک یہ، یرجموکم، وہ ہمیں پتھر مار مار کر سنسار یعنی ہلاک کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بستی میں مجرموں کو سنسار کر کے سزا دی جاتی تھی۔ یا پھر وہ دوسرا طریقہ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہمیں او یعیدوکم فی ملتہم، وہ زبردستی جبرن اپنے دین، ملت یعنی کفر و شرک کے طریقے پر لے آئیں گے۔ ایسا ہو گیا تو پھر بھی فلاح نہیں ہے۔ اب مومن ہونے کے ناطے نہ وہ موت کو خود دعوت دینا پسند کرتے تھے، نہ کفر و شرک پر لوٹنا انہیں قبول تھا۔ اس لیے انہوں نے تیسرا راستہ اختیار کیا اور غار میں پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی یہ قربانی قبول کرتے ہوئے ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ ان کا ذکر قرآن کریم میں قیامت تک دوسرے اہل ایمان کے لیے مثال بنا کر محفوظ فرما دیا۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بھی یہی سنت رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تدبیر اختیار کرتے ہوئے ہجرت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی سنت پر عمل کیا کہ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، دشمنی حد سے بڑھ گئی ہے تو ٹکراؤ سے خود کو ختم نہیں کرنا بلکہ تدبیر سے خود کو بچانا ہے۔ یہاں یہی عام سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جب دجال نکلے گا تو اس کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ تم طاقت سے ختم نہیں کر پاؤ گے۔ اس وقت اپنے آپ کو تدبیر سے بچانا ہے۔ آج کل اس بات کا درست فہم امت کو حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ سخت پریشانی ہوتی ہے کہ جب ایمان اور توکل پر زور دے کر بات کی جائے تو اسباب اور تدبیر سے غافل ہوا جائے
اور جب اسباب اور تدبیر پر زور دیا جائے تو ایمان اور عمل صالح کی طرف سے غافل ہو جایا جائے۔ حضور جال امت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی گہری سمجھ اور دین کا فہم عطا کیا ہوا تھا۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ تم اتنی سخت محنت کوشش کرو جتنی تم سے ممکن ہے، پھر ہر تدبیر اور اسباب اختیار کرو، پھر دعا پر خوب زور دو، خوب آوزاری کے ساتھ رو رو کر اس کے بعد اپنی ساری محنت کوشش کی نفی کر دو، اور اپنے رب کے سامنے بے چارگی کا اظہار کرتے ہوئے مکمل یقین کے ساتھ اسے پکارو، بھیک مانگتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے کہ تیری قدرت اور تیری طاقت کے بغیر مجھ بے کس کا کوئی حامی و مددگار نہیں۔ جب تک امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں بنے گا وہ ٹھوکریں ہی کھاتی رہے گی۔ نہ صرف انفرادی بلکہ امت کی اجتماعی سلامتی کے لیے بھی ہمیں یہ مزاج اپنانا ہوگا۔ اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح آثرنا، ہم نے بتا دیا، ہم نے مطلع کر دیا، علیہم، اوپر ان کے، لیعلموا، تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ، کہ بے شک وعدہ اللہ کا، حق، سچا ہے، وان الساعۃ، اور بے شک قیامت کی گھڑی، لا ریب فیہا، نہیں کوئی شک اس میں، اذ، جب، یتنازعون، وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، اپنے معاملے میں، فقالو، تو انہوں نے کہا، ابنو، بناؤ، علیہم، ان پر، بنیانا، ایک عمارت، ربہم، ان کا رب، عالم بہم، زیادہ جانتا ہے ان کو، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غالبو، جو غالب تھے، علی امرہم، ان کے معاملے پر، لنتخذن، البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم مسجدا، ان پر ایک مسجد، سجدہ گاہ، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا، اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا، آثرنا، اس کا روٹ ورڈ عین سا را، بغیر ارادے کے مطلع کرنا۔ وہ نوجوان تو تدابیر کر رہے تھے کہ کسی کو ان کی خبر نہ ہونے پائے، لیکن اللہ کا فیصلہ، اس کی حکمت کچھ اور تھی، اس نے ان کا معاملہ ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ کیوں کھولا؟ لیعلموا ان وعد اللہ حق، تاکہ وہ بستی والے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، قیامت کا دن ضرور آئے گا جب تم اس کے حضور دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب کے لیے کھڑے کیے جاؤ گے۔ اصحاب کہف کے غار میں سونے اور اٹھنے میں ان لوگوں کو یہ ہدایت مل گئی کہ جس طرح یہ کئی 100 سال بعد اٹھے ہیں، ہمیں بھی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ دراصل جب یہ نوجوان مشرک بادشاہ سے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے تو اللہ نے ان کے جذبہ ایمانی کی قدر کرتے ہوئے ایسے اسباب بنائے کہ سارا نظام حکومت پیچھے سے تبدیل ہو گیا، اور اب حکمرانوں سمیت پورا ملک اسلام قبول کر چکا تھا۔ جب یہ نوجوان اٹھے تو ان میں سے کوئی کھانا لینے بستی میں گئے، کھانا خرید کر پیسے ادا کیے تو نان بائی نے پکڑ لیا، اور سب متوجہ ہو گئے کہ انہوں نے جو پیسے دیے ہیں وہ تو 300 سال پرانے ہیں، لازماً ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے۔ چنانچہ بادشاہ تک معاملہ پہنچ گیا، اور پوچھ گچھ کے بعد ان پر یہ حقیقت کھلی کہ یہ تو وہی عزم و ہمت اور حوصلہ مند نوجوان ہیں جنہوں نے ایمان بچانے کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ بستی والوں نے ان کی یادگار بھی بنائی ہوئی تھی اور ان کے نام پتھر پر لکھ کر رکھے ہوئے تھے، اور نسل در نسل ان کی داستان مشہور تھی۔ اب تو چونکہ بستی والے بھی اہل ایمان تھے، انہوں نے ان کا خوب خیر مقدم کیا اور خوشیاں منائیں، اور غار میں پہنچ کر سب سے ملے، اور پوری قوم کے ایمان و یقین میں اضافہ ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، انشاءاللہ مزید اس آیت مبارکہ کو ہم اگلے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔